السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم حضرت ادریس علیہ السلام کی کہانی سنیں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل القدر نبی تھے۔ قرآن مجید میں اللہ نے آپ کی امانت داری، صداقت اور صبر کی تعریف بیان فرمائی ہے۔ علم، عقل و فراست سے مالا مال حضرت ادریس علیہ السلام کا خداوند تعالیٰ پر ایمان تو تھا ہی، لیکن اس کے ساتھ وہ بہت سارے دوسرے علوم پر بھی مہارت حاصل ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی روایت کے مطابق آپ علیہ السلام کو پہلے انسان ہونے کا بھی شرف حاصل ہے جو پڑھنا اور قلم کے ذریعے لکھنا بھی جانتا تھا۔ ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے کپڑے کو پہلی دفعہ استعمال کیا، کپڑے کا کاٹنا اور سینے کی ابتدا کی۔ پیارے بچوں، بلا شبہ ہر نبی اپنے زمانے کے لوگوں میں سب سے بڑا صاحب علم اور ذہین ترین شخص ہوتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام بھی اعلیٰ علمی صلاحیتوں سے مالا مال تھے۔ ادریس علیہ السلام کو علم ریاضی، علم فلکیات اور علم طب میں مہارت حاصل تھی اور وہ لوگوں کو بھی سکھاتے تھے۔ پیارے بچوں، حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے شیت یا سیت اللہ کے دوسرے پیغمبر بتائے جاتے ہیں۔ ان کی وفات کے بعد اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو نبوت کے منصب سے نوازا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت آپ کی عمر 40 برس تھی؟ یوں ہمارے نبی آخری الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کی ایک ہی عمر ہے جب انہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت کی ذمہ داری دی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نبیوں میں تیسرے نمبر پہ نبی بتائے جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی قوم حضرت آدم اور پیغمبر شیت کی تعلیمات فراموش کر چکی تھی اور گناہوں میں بری طرح مبتلا ہو چکی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے کچھ مسلمان ساتھیوں کے ساتھ اللہ کے حکم سے ہجرت کا ارادہ کیا تو ان کے ساتھی گھبرا گئے۔ نئی جگہ جانے سے ان کو اندیشے لاحق تھے۔ انہوں نے دستے سوال بلند کیا کہ کیا ہم بابلون شہر جیسا شہر پا سکیں گے؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے انہیں جواب دیا، اگر ہم اللہ کی خاطر ہجرت کریں گے تو وہ ہمیں ضرور ایسا شہر دے گا۔ چنانچہ آپ اور آپ کے لوگوں نے سفر شروع کیا۔ آخرکار وہ دریائے نیل کے پاس مصر کے قریب پہنچ گئے اور واقعی انہیں ایک ایسا خوبصورت شہر مل گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جب سامنے کا منظر دیکھا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور فوراً فرمایا، سبحان اللہ۔ اس کے بعد آپ کی قوم کی آبادی جنوبی اور شمالی افریقہ تک پھیل گئی تھی اور آپ علیہ السلام کی قوم نے 88 کے قریب شہروں کو آباد کیا۔ پیارے بچوں، حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے شہروں کا ڈیزائن تیار کیا، جہاں ان کی قوم سے لوگوں کے مختلف گروپس جا کے آباد ہوئے اور شہروں میں بس گئے۔ پیارے بچوں، حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 30 سے زائد کتب وحی فرمائی تھی۔ واقعہ معراج میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ادریس علیہ السلام سے چوتھے آسمان پر ملاقات فرمائی تھی، اور روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کی روح اللہ تعالیٰ نے چوتھے آسمان پر ہی قبض کی تھی۔ یہ آیا تو حضرت ادریس علیہ السلام آمادہ نہیں تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی موت کو معطل کرنے کے لیے درخواست کی تھی۔ فرشتہ جب لے کے ان کو چوتھے آسمان تک پہنچا تو موت کے فرشتے کو دیکھ کے اس نے بتایا کہ حضرت ادریس علیہ السلام اپنی موت کے لیے آمادہ نہیں ہیں اور ملتمس ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی بڑھا دے۔ تو موت کے فرشتے نے
بہت حیرانگی سے جواب دیا کہ ادریس کہاں ہے؟ فرشتے نے جواب دیا کہ میری پشت پر سوار ہیں۔ موت کے فرشتے نے یہ دیکھ کے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ان کی روح کو چوتھے آسمان پر ہی قبض کرنے کے لیے کہا تھا، اور میں سوچ میں تھا کہ ادریس تو زمین پر ہے، تو چوتھے آسمان پر میں روح کیسے قبض کروں گا؟ اور اس کے بعد ان کی روح کو قبض کر لیا گیا۔ پیارے بچوں، حضرت ادریس علیہ السلام سے متعلق روایات میں کچھ اور بھی دلچسپ واقعات موجود ہیں۔ اگر آپ وہ واقعات سننا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کر دیں، اور ہم اس پہ بھی انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے۔ پیارے بچوں، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہے تو تھم اپ ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔